اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو سب سے پہلی بات جسے ہمیں یاد رکھنا ہے وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ساری مخلوق کر رہی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. سورۃ النور آیت 41. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. ہر مخلوق کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم کرنا چاہیے. نہ صرف یہ کہ سب مخلوق تسبیح کر رہی ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے سجدہ بھی کرتی، اور ان کے سجدے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. سورۃ الرعد 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کر رہی ہیں، لیکن کر سب رہے ہیں. چیزوں کے سائے بھی صبح و شام سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب سورج نکلتا ہے تو کسی بھی چیز کا سایہ، خواہ کوئی درخت ہو یا مکان ہو، اس کا سایہ کس طرف کو جاتا ہے؟ مغرب کی طرف. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو سایہ کس طرف چلا جاتا ہے؟ مشرق کی طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ایسے بنایا ہے کہ ہم کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ہم جھک بھی سکتے ہیں، اور ہم نیچے زمین پہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن بہت سی مخلوقات کو ایسا جسم نہیں ملا. پہاڑوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ ایک ہی جگہ فکس ہے. درخت بھی جس طرح اگتے ہیں پھر وہ ایک ہی جگہ رہ جاتے ہیں، وہ خود نہیں جھک سکتے، لیکن ان کے وجود کا سایہ زمین پر پوری طرح سجدہ کر رہا ہوتا ہے، وہ جھکا ہوا ہوتا ہے. سورۃ النحل 48-49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ کس طرح دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ اور کتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، سارا دن ہی تقریباً. لیکن جو ہی سورج نکلتا ہے تو ان کا سایہ ڈھل جاتا ہے، پھر آہستہ 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 کم ہوتا ہے، اور پھر ختم نہیں ہوتا، آخر میں بھی تھوڑا سا رہتا ہے اور پھر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو گویا سارا دن وہ اپنے اس حال میں رہتے ہیں اور سجدہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ سب چیزیں انتہائی عجز کا اظہار کر رہی ہیں، یعنی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہیں. آسمانوں اور زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی سبھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. تب آپ دیکھیے کہ زمین کی مخلوق ہو یا آسمان کی ہو، موجودات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ فرشتے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی جھکتے ہیں. تو اگر ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کر رہی ہے، جھکی ہوئی ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے آگے جھک جانا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی پکار آئے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، تو ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. گویا یہ بول کر ہم اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے آگے دوڑتے ہوئے آئیں اور تیرے آگے جھک جائیں. جس حال میں تو سب سے زیادہ ہمیں پسند کرتا ہے، یعنی سجدے کی حالت میں، ہمیں اس تک پہنچنے کی تو توفیق دینے والا ہے. تو اس لیے کبھی بھی آذان سن کر نماز نہ چھوڑیں، جھک جائیں، عاجزی اختیار کریں، ورنہ کیا ہوگا؟ ساری کائنات تو ایک طرف اور سجدہ نہ کرنے والے دوسری طرف. ساری چیزیں، میجورٹی اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور صرف چند انسان دنیا کے جو نماز نہیں پڑھتے وہ اکیلے تنہا رہ جائیں گے اور وہ اپنے انجام کو جا پہنچیں گے. سورۃ الحج آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اللہ تعالیٰ بار بار کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ غور نہیں کرتے؟ دیکھو تو، آنکھیں تو کھولو، کیا ہو رہا ہے کائنات میں؟ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے لیے سجدہ کر رہی ہے؟ تو اے انسان جو سجدہ نہیں کرتا، تجھے کیا ہے؟ تو کیوں نہیں نماز پڑھتا؟ تو کیوں نہیں اللہ کے آگے جھکتا جبکہ باقی سب جھک رہے ہیں؟ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہ کون ہے پھر جو عذاب کے مستحق ہوئے؟ جو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے سجدے سے انکار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو، اس کو وہاں سے نکال دیا اپنے پاس، حالانکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں، اللہ کی مخلوق کو سجدے سے انکار کیا تھا، گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی۔ تو نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس کی اکڑ کو توڑنے کے لیے آگ تیار کر رکھی۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ یہ جو ذلیل کرنے کی بات ہے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ۔ سوچئے کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو بھری محفل میں کسی نے ڈانٹ دیا ہو تو آپ نے کیسا محسوس کیا؟ سب کے سامنے کیا لگا آپ کو؟ کہ میری بےزتی ہوگی۔ اس بےزتی کا آپ پر کوئی اثر ہوا؟ حالانکہ کیا تھا، ایک بات ہی تو تھی اور کوئی بڑی بات نہیں تھی، تھوڑی سی بات تھی، بس بات ہوئی ختم ہو گئی، لیکن اس کا اثر آپ کے دل پر پڑتا ہے کبھی؟ اب مثلاً گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں اور آپ کی امی آپ کو ڈانٹ دے مہمانوں کے سامنے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈانٹ آپ کو بری نہ لگے، لیکن کیا چیز بری لگے گی؟ کہ ان کے سامنے ڈانٹ دی۔ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو آپ کے پیرنٹس کے سامنے ڈانٹ دیں تو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو بھرے بازار میں کوئی پیٹ دے، وہ مارنے لگ جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوگا؟ برا لگے گا نا۔ تو سوچئے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان کی بے عزتی کا کیا حال ہوگا جنہیں پوری مخلوق کے سامنے، ہر چیز کے سامنے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ وہ ذلت کیسی ذلت ہوگی، وہ کیسی بے عزتی ہوگی، اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ذلت کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو تکبر کرتے، جو اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہ سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اپنی پیدائش کے دن سے لے کر آج تک صرف سجدے میں انہوں نے سر اٹھایا ہی نہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو صرف رکوع میں ہیں، انہوں نے رکوع سے سر اٹھایا ہی نہیں کبھی۔ کچھ ایسے جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور تسبیح کر رہے ہیں اور وہ اس سے کبھی رکے ہی نہیں، کنٹینیوس۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ بہترین سے بہترین کیسٹ پلیئر، ریکارڈر، آئی فون، کوئی بھی چیز لے لیں جس پر آپ کچھ پلے کرنا چاہیں تو اس کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس میں کتنا زیادہ ڈیٹا آ جاتا ہے، 64 GB۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی بھر جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی چیز اگر پلے کرنا چاہیں ایک دن رات لگی رہے گی، کچھ عرصہ لگی رہے گی، پھر اس چیز کی بیٹری ختم ہو جائے گی، پھر اس میں کوئی خرابی واقع ہو جائے گی، وہ ہیٹ اپ ہو جائے گی اور کام ختم۔ کوئی چیز دنیا میں پرماننٹلی کام نہیں کرتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جو پرماننٹلی بغیر تھکے، وہ تھکتے بھی نہیں، وہ ہم لا یفترون، رکتے بھی نہیں، وہ بور بھی نہیں ہوتے، اور وہ مسلسل نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہیں کوئی اور کام کرنے کو ہے ہی نہیں، وہ چاہتے ہی نہیں، اور ان کا کسی اور چیز میں دل ہی نہیں لگتا سوائے اس کے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے جو انبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، مقرب بندے، وہ سب سے زیادہ نماز کی فکر کیا کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان انبیاء پر جب کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو نماز کی پابندی کا حکم بھی دیا۔ کچھ یاد ہے قرآن مجید کی کوئی آیت کی کسی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ کس پیغمبر کو حکم دیا گیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ رہنے تک نماز کی وصیت کی گئی تھی۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا
اور مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، جہاں بھی میں جاؤں برکتیں ہی برکتیں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، یعنی زندگی کے آخری لمحے تک نماز کی پابندی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی فکر کرتے ہیں۔ سورۃ ابراہیم آیت 40 میں آتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ اور بس آپ دیکھیے کہ نماز کی پابندی کی دعا کرتے ہیں، حالانکہ وہ پیغمبر ہیں پھر بھی فکر کرتے ہیں، اور صرف اپنی نہیں اپنے بچوں کی بھی فکر کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ خود نماز پڑھ لیتے ہیں، بچے سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں بیچارے ان کو نہیں اٹھاتے، ان کو نہیں جگاتے۔ ہم ان کی پڑھائی کی زیادہ فکر کرتے ہیں ان کی نماز، کہتے ہیں کہ اگر ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی تو پھر یہ پڑھ نہیں سکیں گے، اور اگر پڑھیں گے نہیں تو ان کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے، اگر نمبر اچھے نہیں آئیں گے تو اچھی جاب نہیں ملے گی، اچھی جاب نہ ملی تو اچھی جگہ شادی نہیں ہوگی۔ تو دنیا کے لیے اس قدر بھاگ دوڑ کہ دنیا جنت بن جائے، ہر چیز اچھی ہو جائے، خواہ نماز فوت ہو جائے، خواہ نماز نہ بھی پڑھی جائے۔ ایک مومن تو ایسا نہیں ہوتا، وہ تو اپنی اور اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ نمازوں کی پابند ہو۔ سورۃ ابراہیم 37 میں وہ کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی اولاد کو اس وادی میں آباد کیا ہے، یعنی ساری دنیا چھوڑ کر بے آب و گیاس بالکل ایک صحرا میں لا کے میں نے اپنی اولاد کو بسایا، جہاں زندگی کی کوئی سہولت نہیں، جہاں کچھ نہیں اگتا، غیر ذی زرع، تیرے حرمت والے گھر کے پاس۔ کیوں لا کے بسایا یہاں اے ہمارے رب؟ تاکہ وہ نماز قائم کرے۔ مقصد یہ ہے ان کو ہر چیز سے ہٹا کے یہاں لانے کا کہ یہ تیرے بندے بن جائے، تیری عبادت کرے۔ آج ہم میں سے کون پیرنٹس ایسے ہیں کہ جو اپنا گھر مسجد کے قریب لیں تاکہ ہمارے بچے سہولت کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ سکیں؟ اور کب کس نے گھر بنا کر یہ کہا اے رب میں نے اپنے بچوں کو یہاں اس گھر میں لا بسایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کرے، اور اس مسجد کے قریب گھر بنایا ہے تاکہ وہ تیری عبادت کے پابند ہو۔ اب تو ٹرینڈ یہ ہو گیا کہ لوگ مسجدوں سے دور گھر بناتے ہیں تاکہ وہ مسجد کا شور نہ ہے، وہ اذان کی آواز آتی ہے نا، نیند خراب ہو جاتی، بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ پھر جن بچوں کی ہم عیش و عشرت کا اور آرام کا اتنا خیال رکھتے ہیں، بڑے ہو کر وہ ہمارے بھی نہیں رہتے، کیونکہ ہم نے ان کو اللہ کا نہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پھر اپنے ماں باپ کا بھی بننے کی توفیق نہ۔ تو ہم چاہے گھر بنائیں، چاہے کہیں ٹریول کریں، چاہے کوئی پلان کریں، پروگرام بنائیں، شادی بیاہ پارٹی کچھ بھی، تو اس میں نمازوں کے ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے ہر چیز کا خیال رکھیں۔ پہلا سوچیں کہ نماز کس وقت ادا ہوگی۔ مثلاً سفر پہ آپ چل رہے ہیں، نکل رہے ہیں، تو ٹائم دیکھیں کہ نماز کا وقت تو نہیں قریب، تو نماز پڑھ کے نکلیں، یا پھر بیچ میں روک لیں گاڑی اگر اپنے اختیار میں نہیں روک سکتے تو جہاں بیٹھے وہیں پڑھیں، کیونکہ نماز تو وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی نماز کی فکر کی تھی، لہٰذا آپ دیکھیے کہ پھر بچوں کے اندر کیسا اخلاق پیدا ہوا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں سورۃ مریم میں آتا ہے 54 اور 55 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا ذکر کیجیے۔ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، یہ ان کی خاص خوبی بیان کی گئی، وعدے کے بڑے پابند تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، وَالزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھے۔ تو ایک پسندیدہ انسان کی خوبیاں کیا ہیں، کیا بتائی گئی کہ وہ کیا کرتا ہے؟ صرف خود نہیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتا ہے، گھر والوں کی نماز کی بھی فکر کرتا ہے۔ اور پھر پسندیدہ انسان کان صادق الوعد، وعدے کا سچا، جو کہا اسے کر کے دکھایا۔ پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ، آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر ہجرت کی، جب ان کو
آگ میں پھینکا گیا اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، تو پھر انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ دیا کیونکہ وہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا. تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بھتیجے یعنی لوط علیہ السلام کو لے کر نکلے. تو وہ ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے کوئی ظالم رہتا تھا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ علیہ السلام کو اس کے پاس بھیج دیں، یعنی اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے ساتھ جو چاہوں کروں. کتنا مشکل وقت تھا. تو اب کیا کرتے، بھیجنا ہی پڑا، کیونکہ اگر آپ کسی ملک میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس ملک کے قانون کی پابندی کرنی پڑتی، اور ویسے بھی وہ ایسا ظالم تھا کہ وہ نہ بھیجتے تو شاید وہ مار ڈالتا. اور دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، لیکن آزمائش کتنی بڑی آ گئی. ابھی ایک آزمائش سے نکل کے آ رہے ہیں اور ایک اور آزمائش. سوچئے کسی بھی مرد کو اگر یہ کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو میرے پاس بھیج دو، کتنا مشکل وقت ہوگا. لیکن انہوں نے خودکشی نہیں کی. سارہ علیہ السلام نے کیا کیا، جب وہ لائی گئی اس کے محل میں، جب وہ بادشاہ ان کے پاس آیا تو وضو کر کے نماز پڑھنے لگ گئی. کہنے لگی اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں. کون تھے رسول؟ ابراہیم علیہ السلام. تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کرنا، تو میری عزت کی حفاظت کرنا. تو کہتے ہیں کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہی اس نے ہاتھ آگے بڑھا اس کا ہاتھ پتھر ہو گیا. یہ کس چیز کا نتیجہ تھا؟ کس چیز کا؟ اس نماز کا فائدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا. ابھی آپ نے آیت بتائی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ ایسی مشکل آزمائشوں کے وقت کیا کرو، نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگو. عام طور پر لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے، جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے نماز ہی چھوڑ بیٹھتے ہیں. وہ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں میں تو نماز ہی بھول گئی. اللہ نہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی وقت آئے کہ ہم نماز بھولیں یا اس سے کوتاہی کریں یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑ بیٹھے. یہ سخت آزمائش ہوتی اور یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی کہ جس میں انسان، کئی دفعہ لوگوں نے آپ سے بھی سوال کیا ہوگا، لوگ پوچھتے ہیں کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ کوئی تکلیف ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر عذاب ہے اللہ کا. اگر کسی تکلیف کے آنے پر ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتے ہیں تو یہ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ اس سے درجے بلند کرنا چاہتا ہے. وہ کسی گناہ کی سزا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ایک امتحان ہے. اور اگر کوئی شخص اس پر جب امتحان آئے اور وہ اور بگڑ بیٹھے اور اللہ سے اور دور ہو جائے تو سمجھے کہ یہ کسی گناہ کی سزا ہے. کیونکہ نیکی کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل جانا، یہ پہلی نیکی کا ثواب ہوتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو اس کا مطلب کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بعد ایک اور، ایک کے بعد ایک اور نیکی کا موقع دیتے جانا، راستے کھول دینا ہمارے لیے. تو جب ایک شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دل کھول دیتا ہے، اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے، وہ اگلی اور اچھی کرتا ہے. جب وہ کرتا ہے تو پھر ایک اور دروازہ کھلتا ہے، ایک اور کھلتا ہے، ایک اور کھلتا ہے. لیکن اگر انسان نیکی کے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو کیا ہوتا ہے، جب ایک نیکی چھوڑتا نا، مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا چلو نفل چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک دن نفل چھوڑے نا ذرا، اگلے دن دل مانے گا پڑھنے کو، اگلے دن پھر شیطان کوئی بہانہ کروا دے گا، پھر چھوٹ جائیں گے. اگلے دن پھر چھوٹ جائیں، آپ کہیں گے اوہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اچھی بھلی اتنی پابندی کرتی تھی، اشراق اور چاشت کی ہے تو میرے زندگی سے نکل گیا. تو جب نیکی کے بعد مزید نیکی کا موقع ملتا جائے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہے، چاہے مشکل سے ہی ملے. اور اگر نیکی کے مواقع چھننے لگے اور نیکی کرنے کو دل نہ چاہے، نیکی کے لیے دل سخت ہو جائے، یا انسان عبادت چھوڑ بیٹھے یا اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جائے تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ ہم تجھ سے دور ہو جائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمی کر دے. تو اس لیے ہر حال میں مشکل ہو کے آسان، چھوٹی ہو کے بڑی، جو میسر ہو نیکی کرتے چلے جائیں. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ سارہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے ایسی غیبی مدد کی کہ ان کی عزت بھی محفوظ ہوئی. اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس ایک اور لونڈی تھی حضرت ہاجر، وہ انہوں نے ان کو گفٹ کے طور پر دے دی. کہا کہ یہ عورت بہت مختلف عورت، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ان کی کرامت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے اور پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس سے وہ گھر آباد ہوا جس کی محبت میرے اور آپ کے دل میں ہر وقت تڑپتی رہتی. اور ہم میں سے جب کوئی سنتا ہے نا کہ فلاں حج پہ جا رہا ہے تو دل کا حال کیا ہوتا ہے، جب سنتے ہیں فلاں عمرے پہ جا رہا ہے تو دل کیسے مچلنے لگتا ہے کہ ہم بھی اڑ کے پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں. شروع کہاں سے ہوا تھا، انہی لوگوں سے نا. اللہ نے ان کو اپنی طرف آنے کی وجہ سے اور نیکیوں کا موقع دے دیا. تو کبھی کسی حال میں بھی نماز کو بدنام نہ کرے کہ اچھا ہم نے تو نماز پڑھی تھی، ہماری تو دعا قبول نہیں ہوئی. کیا ہم نے وضو صحیح کیا تھا، کیا سجدے صحیح کیے تھے،
کیا جو کچھ اس میں پڑھا تھا وہ صحیح تھا؟ یہ صرف ایک حاضری لگائی تھی؟ دیکھیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی فائدہ نہیں ہوا. بھائی کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ریسیپی ٹھیک نہیں تھی. سارے لوگ کیک بناتے ہیں، کیا سب کا کیک ٹھیک بنتا ہے؟ کیوں نہیں ٹھیک بنتا؟ طریقے میں فرق ہوتا ہے نا. تب آپ کے میں تو اتنے پیسوں کا سب کچھ خرید کے لائی تھی، میرا تو کچھ نہیں بنا، آج کے بعد کیک ہی نہیں بنا رہی. نہیں بھائی، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پہلے کیک بنانا سیکھو، پھر صحیح مزہ آئے گا بنانے کا. اگر طہارت ہی ٹھیک نہیں، غسل ہی ٹھیک سے نہیں کرتے، وضو ہی ٹھیک سے نہیں کر رہے، رکوع سجدہ قیام یہی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہا، نماز میں چوری ہو رہی ہے، سطر ہی ٹھیک نہیں، تو کیا نماز پڑھی آپ نے؟ کیونکہ نماز کے تو ادائیگی کی اور قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں. صرف چند ٹکرے مار لینے کا نام نماز نہیں ہے. تو اس لیے کبھی خدا کے لیے نماز کو بدنام نہ کریں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کی مدد کی. پھر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی پہچان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کی امت کی پہچان کیا ہوگی. صحابہ کی پہچان تو قرآن نے بتا دی، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ کرام کافروں پہ بہت سخت ہیں، آپس میں بہت نرم دل ہیں. یہ سچے مومن کی پہچان. وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی نرم ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کیئر کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں. رحماء بینہم. اور ان کی پہچان کیا؟ تراہم رکعا سجدا. تم ان کو دیکھو گے کہیں رکوع کر رہے ہیں، کوئی سجدہ کر رہا ہے، یعنی ان کو سب سے زیادہ محبت ہی نماز سے ہے. آج آپ دیکھیں لوگ حجاب بھی اوڑھ لیتے ہیں، درس بھی اٹینڈ کر لیتے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے. کس قدر آفت ہے. یہ کیسا دین ہے جس کا پہلا رکن ہی نماز ہے، پہلی شرط ہی نماز ہے. اور پھر یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کس طرح رب کو خوش کر دے، راضی کر دے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے پیشانیوں پر، ان کے ماتھوں پر امتیازی نشان موجود ہیں. ان کی یہی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اس طرح ہوں. ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں تو پہچانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد جو آپ کی امت کے لوگ آئیں گے آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ سیاہ گھوڑوں کے درمیان اگر ایک سفید گھوڑا ہو تو کیا اس کو نہیں پہچانا جائے؟ تو قیامت کے دن لوگوں کے درمیان امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ ہوں گے وہ اپنے وضو کے اعضاء کی چمک سے پہچانے جائیں گے. قیامت کے اندھیرے میں ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے بازو چمک رہے ہوں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. وہ جہاں چلیں گے چمک ساتھ ساتھ جائے گی. اس چمک کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں گے یہ میری امت ہے، اور ان کو بلا لیں گے، آ جاؤ میری طرف آ جاؤ. کیونکہ حشر کے میدان میں بڑی سخت گرمی ہوگی، شدید پیاس ہوگی، تو آپ ان کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ کو جب کوئی غم لاحق ہوتا تو نماز پڑھنے لگتے تھے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے سننے کی، کہ غم کے مارے، پریشانی کے مارے ہمارا دل ڈوبا جا رہا ہے، ہم کریں کیا؟ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں. بتائیے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غم کے وقت کیا کرتے تھے؟ یاد رہے گا، غم، دکھ، تکلیف، پریشانی، گھبراہٹ، بے چینی، ڈپریشن، علاج نماز ہے. نفل پہ نفل پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، پڑھتے جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی. کیا آپ کو پتا ہے کہ رات کی نماز لمبی کیوں ہے؟ عشاء کی کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں؟ جو پوری پڑھتے ہیں وہ 17 پڑھتے ہیں. اگر ہر رکعت 2 منٹ میں پڑھی جائے تو کتنے منٹ لگے گے؟ 34. گویا آدھا گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرے تو اس کو نیند آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی. وہ اتنا تھک جائے گا کہ بستر پہ پڑتے ہی سو جائے گا. اور صرف جسمانی طور پہ نہیں تھکے گا، ساتھ ذکر بھی کر رہا ہوگا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، گولیاں کھانی پڑتی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نماز ٹھیک نہیں. نیند نہ آنے کے کئی اور اسباب بھی ہو سکتے، بیماری بھی ہو سکتی. لیکن اگر آپ یہ نسخہ ٹرائی کریں کہ عشاء کی نماز کو اچھے سے لمبا کر کے یا زیادہ قرات کر کے لمبے سجدے کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیسے نیند آتی، گولیاں چھٹ جائیں گی ساری. مغیرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے کہ آپ کے قدم یا پنڈلیوں پہ ورم آ جاتا، پاؤں سوج جاتے. جب آپ سے اس کے متعلق پوچھا جاتا کہ آپ کے پاؤں کیوں سوج گئے ہیں اور آپ اتنا کیوں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
گویا نماز اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. کیا ہے؟ نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ سخت بیماری میں بھی آپ نماز کی فکر کرتے تھے. عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت کی کوئی کیفیت بتائیں، کوئی بات بتائیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بوجھل ہوتی یا بوجھل ہو گئی، یعنی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ شدید بخار تھا اور آپ ایک غنودگی کی کیفیت میں تھے، ذرا سے آپ کو ہوش آتی تو پوچھتے نماز ہو گئی؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو. ہم نے ایسا ہی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پر پھر بے ہوشی طاری ہوگی. جب افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، پھر پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا میرے لیے ایک پانی کا ٹب رکھو. پھر پانی میں آپ نہائے تاکہ بخار کم ہو جائے. پھر جانے لگے، آپ میں پھر بے ہوشی طاری ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پیغام بھیجا کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں کچھ کمی ہوئی، تکلیف میں کچھ کمی ہوئی، تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے، یعنی دو لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے آپ مسجد کی طرف آئے، جن میں سے ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے چچا. تو ابو بکر نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو وہ پیچھے ہٹنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر ہی رہیں، پیچھے نہ ہٹیں، اور اپنے ساتھ آنے والے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھا دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے. دو لوگوں کو پکڑ کر نماز کے لیے جا رہے ہیں. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں کے ساتھ یا پچھواڑے میں مسجد ہے اور مرد گھر میں نماز پڑھیں یا پڑھی نہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں جب وہ آپ کے طریقے پر ہی نہیں؟ آپ نے تو اپنی زندگی کے آخری دم تک نمازوں کی پابندی کی، اور آخری وقت بھی جب آپ دنیا سے بالکل جانے والے تھے اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز، اتنی فکر. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کو یا لیٹ کر دیتے ہیں یا پھر پڑھتے ہی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم. حضرت علی فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت، اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، ان پہ ظلم نہیں کرنا. ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ نماز نماز اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہی کہتے کہتے آپ کا سینہ مبارک کھڑکھڑانے لگا اور آپ کی زبان رکنے لگی. اس کے بعد آپ نے نہیں کچھ فرمایا. آپ سوچئے ذرا کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور نماز نماز کی پکار دے رہے ہیں. کیا ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کو اپنا نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں؟ پھر آپ کے احکامات کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر آج ہم وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو کل یہ آزار نہیں چمکے گی تو پروفٹ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ ہم خود جا کے کہیں گے میں آپ کی امتی تھی، مجھے بھی پہچان لیں؟ نہیں، یہ نشان ساتھ لے کے جانے ہوں گے. یہاں نمازیں پڑھ کے تیاری کر کے جانا ہوگا. پھر یاد رکھیے کہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے. بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 pillars of اسلام. یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. لیکن عبادات میں اس کا پہلا درجہ ہے، یعنی اسلام کے پلرز میں سیکنڈ. لیکن جب عبادتوں کی بات ہوگی تو ہمیشہ اس کا ذکر سب عبادتوں سے پہلے آتا ہے. مثلاً قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے، ایک طرف ہونے والے ہوں. نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے. یعنی نماز کے بغیر دین کا کوئی کانسیپٹ نہیں.
ایک شخص سارے کام کرتا رہے، لوگوں سے بھی بڑا اچھا ہو، لیکن نماز نہ پڑھے تو اس کو دیندار نہیں کہا، اس کے باقی عمل بھی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو، یعنی جماعت کی نماز کی بھی پابندی مردوں کے لیے خاص طور پر۔ نماز کو اسلام کا ستون قرار دیا گیا اور بنیادی تعلیم میں سے اہم ترین عبادت، اہم ترین کام بتایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا حصہ 3 چیزیں ہیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، اور اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز سب سے پہلے اس کا حکم۔ آپ دیکھیے کہ باقی چیزوں کا حکم زمین پر آیا ہے، نماز کا حکم کہاں آیا ہے؟ آسمان پہ بلا کر یہ تحفہ دیا گیا۔ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ باقی احکامات جبریل زمین پر لے کر آ رہے ہیں، لیکن نماز کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج نصیب ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کا شرف ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے آپ ہم کلام ہوئے، تو اس وقت آپ کو نماز کا یہ فریضہ دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شروع میں کتنی نمازیں تھیں؟ 50، اور آپ وہی لے کر آ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بنی اسرائیل کو جانتا ہوں، میری امت کے لیے بڑی مشکل تھی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، تو آپ کم کرائیے۔ پھر کتنی ہو گئی؟ کم کرتے 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 5 پہ آ گئے، لیکن اجر و ثواب کتنا رکھا گیا؟ 50 کا ہی رکھا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا حضرت موسیٰ نے کہ یہ 5 بھی نہیں پوری پڑیں گے اور کم کر رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب مجھے اپنے رب سے شرم، کیونکہ بار بار جا چکا ہوں۔ اور وہ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ نماز میں کمی کر دے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی کے پاس جائیں، کوئی آپ کو ڈیوٹی ملے، آپ کہیں جاب کر رہے اور آپ کو کوئی جاب ڈسکرپشن ملے، تو آپ جا کے کہیں اس میں کمی کر دے، وہ تھوڑی سی کمی کرے، پھر اب اچھا اور کم کر دے، اچھا اور ڈیوٹی آور کم کر دے، اچھا اور کم کر دے، اور کم کر دے، لیکن تنخواہ پوری دے۔ کوئی دے گا؟ قطعاً نہیں دے گا۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کہ جو جس کام کے لیے آپ کو ہائر کرے اور آپ اس کا 10واں حصہ کریں، یعنی 50 میں سے 5 کتنی رہ گئی؟ 10واں حصہ، اور پھر اجر پورے کا پورا ملے، تنخواہ پوری کی پوری ملے، اور اس کو بھی کئی گنا بڑھانے کا وعدہ کیا گیا ہو۔ لیکن کس قدر شرم کی بات ہے کہ ہم 5 بھی نہیں پڑھ پاتے، ان کی بھی پابندی نہیں کرتے۔ آخر ہم نے کیا سوچ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزانہ 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کی خبر لیتے ہیں، 2 بار پوچھتے ہیں ان سے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس دن اور رات میں فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہیں وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر اسی طرح دن کے فرشتے جب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، پھر رات والے فرشتے جب صبح جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، دن میں 2 بار پوچھتے ہیں۔ بتائیے اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ جا کے کیا بتائیں گے؟ کیا بتائیں گے جا کے؟ کہ ہم نے تیرے بندوں کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کمپیوٹر میں مصروف تھے، وہ بازاروں میں پھر رہے تھے، وہ لمبی تان کے سو رہے تھے، وہ فیس بک میں بیٹھے ہوئے کمنٹس دے رہے تھے لوگوں۔ کیا ہم اپنی یہ گواہیاں لکھوا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے چونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا نا، تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ پوچھے کہ یہ کر رہے ہیں کہ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود بھی خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ جس چیز کی آپ کے نزدیک بہت اہمیت ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو خود بھی پتا تھا، پھر آپ دوبارہ پوچھتے اچھا پھر کیا ہوا تھا، حالانکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوتا ہے۔ یعنی اتنا اللہ تعالیٰ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ بندے اس فریضے کو کس طرح پورا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جو لوگ نماز کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی ہم نے نماز ادا کی، تو کچھ لوگ گھروں کو چلے گئے اور کچھ لوگ وہیں بیٹھے رہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی تشریف لائے۔ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، آپ نے اپنے گھٹنوں سے کپڑا اٹھایا ہوا تھا، آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے فرمایا میرے بندوں کی طرف دیکھو، ایک فریضہ ادا کر چکے ہیں، دوسرے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے بہت رشک آتا ہے ان لوگوں پر جو رمضان میں اور ویسے بھی حرم میں جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد پھر اگلی نماز کے انتظار میں وہاں بیٹھ رہتے ہیں کہ جگہ لینی ہے تاکہ تراویحیں پڑھ سکے، وہاں بیٹھ کے تلاوت کرتے رہتے ہیں اور انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جیسے عید کی نماز انہوں نے پڑھنی ہوتی ہے، وہ عشاء پڑھ کے انتظار شروع کرتے ہیں، فجر وہیں پڑھتے ہیں اور پھر عید پڑھ کے گھروں کو جاتے ہیں۔ کبھی آپ حرم کے کراؤڈز کو دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتا ہے۔
پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کو نماز اپنی ذات، اپنے بچوں، اپنے گھر، کاروبار، ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے. شوق ہونا چاہیے، انتظار ہونا چاہیے کہ اچھا ایک ادا ہوگی اب اگلی کب ادا ہوگی. آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی نماز سے جو محبت تھی اس کی گواہی مشرکین بھی دیتے تھے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجنان اور اصفان کے درمیان پڑاؤ ڈالا تو مشرکین نے کہا ان لوگوں کی ایک نماز ہے جو انہیں اپنے باپ دادا اور بیٹوں سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور وہ عصر کی نماز ہے. آتا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. تو آپ لوگوں کے دل میں بھی اس نماز کی اتنی ہی محبت ہونی چاہیے. اس لیے تم اس وقت اکٹھے حملہ کر دینا تاکہ وہ ایک ہی دفعہ شکست کھا جائے. ادھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو 2 حصوں میں کر دیں. ایک گروہ کو آپ نماز پڑھا دیں اور دوسرا ان کے پیچھے دشمن کے سامنے ڈٹا رہے، جگہ نہیں چھوڑنی، اور وہ اپنا حفاظتی سامان اور اسلحہ اپنے ساتھ رکھے. پھر دوسرا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کرے. اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں. اس کا طریقہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواہ خوف ہو، جنگ کا موقع ہو، پھر بھی نماز ادا کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں. اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ اس میں ضرور پہنچے، اگرچہ انہیں اپنے سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے، یعنی اپنی پیٹھ پر گھسٹ کے بھی آنا پڑے کہ پاؤں چلتے نہیں، پھر بھی یہ مسجد میں پہنچے اور یہ نمازیں ضرور ادا کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی شروع ہو چکا ہے، تو ایک منادی کو بھیجا جاتا ہے. منادی ہوتے ہیں آواز دینے والا. وہ اعلان کرتا ہے آدم کے بیٹو اٹھو، اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی، یعنی جو گناہ کر چکے ہو، اٹھو اور آگ بجھاؤ. تو وہ کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. پھر وہ لوگ گناہ کر کے آگ جلاتے ہیں. جو ہی ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے بنو آدم اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ جو تم نے اپنے نفسوں کے لیے جلائی. وہ یہ اعلان سن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تو اس نماز اور پچھلی نماز کے درمیان ہونے والے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. جب عصر کی نماز ہوتی ہے تو اسی طرح ہوتا ہے. جب مغرب کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جب عشاء کا وقت ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. جب لوگ سوتے ہیں تو وہ بخشے ہوئے سوتے ہیں. اگر اس حال میں جان بھی چلی جائے تو فکر کی بات نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض لوگ شر میں لتھڑ کے رات گزارنے والے، یعنی وہ نجاست کے ساتھ اور بے نماز ہو کے سوتے ہیں، نماز ادا نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم نے مال اس لیے اتارا ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی، یعنی بندوں کو نعمتیں اس لیے دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے. ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک دن ختم ہوگی اور پھر خاتمے کے بعد دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور ملاقات ہوگی تو پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، پہلا حساب. تو دنیا میں بھی پھر سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرنی چاہیے؟ نماز کی، کہ یہ پوری ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے جس عمل کا حساب سب سے پہلے ہوگا وہ ان کی نماز ہوگی. ہمارا رب عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ خود پہلے سے ہی خوب جاننے والا ہے کہ میرے بندے کی نماز دیکھو، کیا اس نے اس کو پورا کیا ہے یا اس میں کوئی کمی کی ہے. میرے بندے کی نماز دیکھو، پوری پڑھ کے آیا کہ نہیں پڑھ کے آیا، یا جو پڑھی ہے وہ بھی پوری طرح پڑھی ہے یا اس میں کوئی کمی بیشی کی ہے. چنانچہ اگر وہ کامل ہوگی، پوری ہوگی تو پوری کی پوری لکھ دی جائے گی، اور اگر اس میں کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں، کچھ نفل وغیرہ پڑھے ہیں اس نے. اگر نفل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کے فرضوں کو ان نفلوں سے پورا کر دو. پھر اسی انداز سے دیگر اعمال لیے جائیں گے کہ زکوٰۃ ادا کی، اگر کوئی کمی ہے تو صدقہ خیرات سے اس کو پورا کرو. اس طرح حج میں کوئی کمی رہ گئی تو عمرے سے، اور اگر فرضی روزوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو نفلی روزوں سے پورا کر دو. تو اس لیے فرض کے علاوہ نفل کی بھی عادت ڈالیں. مختلف کاموں کو صرف فرض نہیں پورا کریں بلکہ ایکسٹرا بھی کریں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ درست ہوگی تو باقی سارے اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر اس میں خرابی آ گئی، وہ ناقص ہوئی، تو باقی اعمال میں بھی بگاڑ آ جائے گا. یہ آخرت کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے بھی. اگر ایک شخص کی نمازیں اپنے وقت پر نہیں نا تو باقی بھی دین کا کام جو ہے نا وہ درست نہیں ہوتا، وہ بھی ناقص ہے. کیونکہ جس نے پہلا کام، پہلا فرض ہی ٹھیک سے ادا نہیں کیا تو پھر آگے کیا کرے گا. پھر آپ دیکھیے کہ مرنے کے بعد جب انسان قبر میں جائے گا تو اس وقت بھی
بندے کی حسرت کیا ہوگی اگر اس کو تھوڑا سا وقت ملے تو سب سے پہلے وہ 2 رکعتیں نماز پڑھے. پہلا کام اس کو نماز یاد آئے گی کہ میں نماز ادا کروں. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. ہم سب قبرستانوں کے پاس سے گزرتے ہیں, اس وقت یہی سوچیں اس حال میں کہ اس میں میت کو دفن کیا گیا تھا, یعنی ابھی تازی میت ڈالی گئی تھی. آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں, چھوٹی سی ہوتی ہیں, اور تم ان کو حقیر سمجھتے ہو, معمولی سمجھتے ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, فرض پڑھ لی, سنت پڑھ لی, اچھا نفل چھوڑو, نفل ہی ہے نا, تم انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو, ایکسٹرا سمجھتے ہو. لیکن وہ 2 رکعتیں جو زندگی میں ہم حقیر سمجھتے ہیں, اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی ساری دنیا سے بھی زیادہ اس کو محبوب ہوتی. یعنی اس وقت اس بندے کی جو قبر میں پڑا ہوا ہے اس کی حسرت کیا ہے کہ اگر ساری دنیا مجھ سے لے لی جائے اور 2 رکعتیں پڑھنے کا وقت دے دیا جائے تو سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھے گا. اور آج ہمارے پاس کتنا وقت ہوتا ہے, ہم گھنٹوں فونوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں, کبھی کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں, کبھی لوگ گھر میں آ جاتے ہیں تو بہت سارا وقت گپ شپ پہ لگا دیتے ہیں, لیکن نماز پڑھتے وقت اس میں کوتاہی کرتے ہیں. اب دیکھیے جب کوئی مہمان آتا ہے گھر میں تو ہم یہ بہانہ بنا لیتے مہمان ہے, کچھ لوگ تو پڑھتے ہی شرم کے مارے کہ اب اٹھے کیسے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں آپ بیٹھے میں 2 منٹ میں آئی. نماز کے لیے کتنا وقت دیتے ہیں, میں 2 منٹ, میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی, کہتے ہیں نا 2 منٹ جلدی سے نماز کے لیے, اور گھنٹوں لوگوں کے لیے, نفس کی تسکین کے باتوں کے لیے. آپ دیکھیے کہ بعض اوقات اسکول میں بچے جاتے ہیں, جوان ہو جاتے ہیں بچے, بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, ہزاروں کی فیس دے کے پڑھاتے ہیں, لیکن اکثریت کی ظہر کی نماز جاتی, خاص طور پر جب دن چھوٹے ہوتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے دل تڑپتے ہوں اور وہ جا کر اسکول کی اتھارٹی سے بات کریں کہ آپ ان کے لیے نماز کا انتظام کریں. بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں لیکن نماز کے لیے کسی پراپر جگہ کا انتظام نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں. ورنہ جن لوگوں کے دلوں میں اہمیت ہوتی ہے وہ گھروں کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنا لیتے ہیں, نماز کے لیے مخصوص کر لیتے ہیں تاکہ اس میں زیادہ یکسوئی کے ساتھ نماز ہو. تو اصل بات ہے اہمیت کی, کہ ہماری زندگی میں زیادہ اہمیت کس چیز کی, پرائرٹی کس چیز کی, فکر کس چیز کی. تو جس کو مرنے کی فکر ہے, مرنے کی یاد ہے, وہ کبھی بھی نہ بڑھاپے میں, نہ جوانی میں, نہ بچپن میں وہ اپنی نمازوں کو فراموش نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النور میں فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے, نہ کوئی خرید و فروخت, یعنی وہ اپنے بزنس میں ڈوبے ہوئے بھی ہوں, انتہائی مصروف ہوں, تب بھی وہ وقت نکالیں گے جب نماز کا وقت آئے گا. اور وہ اپنا سالانہ آڈٹ صرف دنیا کے لیے نہیں کرواتے, وہ اس میں سے اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی خوب رکھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کتنا دینا ہے. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی, پلٹ جائیں گی, انسانوں کا خوف کے بارے برا حال ہوگا. اس دن کے خوف سے بچنے کے لیے وہ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بکریوں کے اس چرواہے پر تعجب کرتا ہے, یعنی اس سے راضی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر اکیلا ہوتے ہوئے نماز کے لیے خود ہی آذان کہتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میرے اس بندے کو جو نماز کے لیے آذان اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ہی ڈرتا ہے, میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا. حالانکہ دنیاوی اعتبار سے اس کی کیا اہمیت, ایک طرف خواہ کوئی ارب پتی کیوں نہ ہو, لیکن اگر نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام نہیں, اس کا کوئی ویلیو نہیں. اور دوسری طرف ایک چرواہا ہے جس کے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں, وہ سارا دن بکریاں چراتا ہے, لیکن نماز کے وقت وہ آ کر خود ہی اذان دیتا ہے اور خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور ہے نہیں. تو یہ معمولی چرواہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتا ہے, وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہے, زیادہ محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نہ ہماری شکل دیکھے گا, نہ ہمارے زیورات, اور نہ ہمارے کپڑے, اور نہ ہماری اور دنیا کی آرائش کی چیزیں, نہ ہمارے ڈیزائنرز کے بیگز اور نہ جوتے. وہ کیا دیکھے گا کہ ہم نے اس کی عبادت کس کوالٹی کی, کس درجے کی اور کس طرح ادا کی. اسی میں ہی انسان کی عزت اور عظمت. انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ اپنے گھر میں کام کاج میں مصروف ہوتے, ازواج سے بات چیت کر رہے ہوتے کہ اتنے میں آذان ہو جاتی تو آپ سب سے اجنبی ہو جاتے اور سب کچھ چھوڑ کر نماز کے لیے چلے جاتے. کیا ابھی تک ہمیں یہ عادت پڑی ہے کہ جب آذان ہو تو سارے کام چھوڑ دے کہ پہلے ذرا نماز پڑھ لیں؟
اکثر ایسے ہوتا ہے کہ اچھا ہم کہتے ہیں یہ ایک دفعہ ختم ہو جائے نا پھر میں آرام سے نماز پڑھوں گی، اتنے میں نماز اتنی لیٹ ہو جاتی ہے کہ پھر آرام کا وقت نہیں ہوتا، پھر وہ ٹکرے ہی مار کے اٹھ جاتے ہیں. ایسی ہی نماز کو منافق کی نماز قرار دیا گیا کہ جو عصر کی نماز کے لیے انتظار کرتا رہتا ہے دھوپ کے زرد ہونے کا، حتیٰ کہ وہ جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو جلدی سے اٹھ کر چند ٹکرے ایسے مارتا ہے زمین پہ جیسے مرغی دانا چننے کے لیے زمین پہ ٹھونگے مارتی ہے جلدی جلدی، اور اس میں اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو تاخیر سے ادا کرنے سے منع کیا. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا، اے ابو ذر، قریب ہے میرے بعد ایسے حکمران ہوں گے جو نماز کو فوت کر دیں گے، تو تم نماز کو اپنے وقت پہ پڑھنا. اگر تو نے نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا تو وہ نماز جو پھر بعد میں حاکم کے ساتھ پڑھی گئی وہ تیرے لیے نفل ہو جائے گی، ورنہ تو نے تو اپنی نماز پوری کر ہی لی. یعنی اگر کسی مسجد میں بہت لیٹ نماز ہوتی ہے یا کچھ لوگ بہت دیر سے کسی دفتر میں نماز پڑھنے کی چھٹی دیتے تو انسان کو دیر کی بجائے اپنے وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ اول وقت میں نماز پڑھنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش کا وعدہ ہے. پھر اسی طرح نماز کا فوت ہونا جو ہے وہ انتہائی فکر کی بات ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غزوہ خندق کے موقع پر فوت ہو گئی جب کفار نے آپ کو بہت مشغول کر لیا. آپ جو کسی کو بد دعا نہیں دیتے تھے، اس دن آپ نے فرمایا کہ اللہ ان کے گھروں کو اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اور آج ہم لوگ آرام سے سورج نکل آتا ہے اور لوگ فجر پڑھ رہے ہیں، سورج ڈوب جاتا ہے اور وہ عصر قضا کر رہے ہوتے. آخر کیوں؟ اگر ہماری ترجیح نماز ہو تو پھر ہم ہر کام میں سے نکل کے اپنا وقت نکال کے نماز ادا کر لیں گے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور ان کا انجام بھی پھر بتایا گیا. اور وہ کیا؟ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. پھر ان کے بعد یعنی پہلے جو نیک لوگ تھے یا نیک ماں باپ، ان کے بعد ان کی نالائق اولاد ان کی جانشین بنی جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے عیش و عشرت میں لگ گئے اور جہنم کے گڑھے میں وہ جا پڑیں گے. کتنا صاف حکم کہ اگر کسی کے ماں باپ نماز پڑھتے اور بچے نہیں پڑھتے تو ماں باپ کی نمازیں بچوں کو ہرگز فائدہ نہ دیں گی. ابو بصرہ غفاری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ مخمس میں عصر کی نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا یہ نماز تم سے پہلی امتوں پر بھی پیش کی گئی تو انہوں نے اس کو ضائع کر دیا، تو جو آدمی اس کی حفاظت کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. تو اس لیے کہیں بھی ہو، کیسے بھی حالات ہو، نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کسی جنگل میں ہو اور نماز کا وقت آ جائے تو وضو کرے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، پھر اگر تکبیر کہے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یعنی وہ اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ پڑھنے والا، تو کون پڑھ رہا ہے اس کے ساتھ؟ کرام کاتبین، کیونکہ وہ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کو لکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. اگر اس نے آذان بھی دی اور تکبیر بھی کہی تو اس کے ساتھ اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر نماز پڑھیں گے جن کے کنارے دکھائی نہ دیں گے. سبحان اللہ. یعنی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں بالکل ایک اکیلے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ تنہا نہیں ہیں، اللہ کی اور مخلوق آپ کے ساتھ ہے جس کو آپ نہیں، لیکن آپ اللہ محبوب بن جاتے ہیں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جیسے شادی پارٹی میں ہوتے ہیں نا، تو دیکھا دیکھیے ایک دوسرے کو نماز نہیں پڑھتے. اچھا اس نے بھی نہیں پڑھی، اچھا گھر جا کے پڑھ لیں گے. کچھ نمازیں تو گھر پڑھی جا سکتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز، لیکن وہ بھی آپ دیکھیں کہ اگر رات کے 12 بج گئے کسی شادی میں ہی تو گھر جا کے پڑھنے کا تو ٹائم ہی گزر گیا. کیوں نہیں پڑھتے؟ سبھی مسلمان ہیں، کیونکہ شرماتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، یا پھر کپڑے ہم نے ایسے پہن رکھے ہوتے ہیں جن میں نماز پڑھی نہیں جا سکتی. تو جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں تو پہلے انتظام کر کے جائیں نا کہ ان کپڑوں میں اگر مجھے وضو کی ضرورت پیش آئی تو بازو اوپر ہو جانے چاہیے، یا وہ اتنے باریک نہیں ہونے چاہیے کہ نماز نہ پڑھی جا سکے، یا وہ اتنے اکڑے ہوئے نہیں ہونے چاہیے کہ میں جھک نہ سکوں، یا ایسے زیورات نہیں ہونے چاہیے، یا ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے کہ جو نماز اور وضو کے راستے میں حائل ہو جائے. کیونکہ کیا ہم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ کہہ سکتے ہیں اللہ پاک وہ فلاں نماز میں نے اس لیے نہیں پڑھی تھی کیونکہ میں نے میک اپ کیا، تو میں کیسے خراب کرتی، پھر لوگوں کے سامنے مجھے شرم آتی. لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے. لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اور پھر شادی کے دن جب اللہ تعالیٰ خوشی دے رہا ہے آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں. پھر شادیاں کیسے برکت والی شادیاں ہوں، کوئی غم کا موقع آتا ہے لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اس غم میں بھی نماز پڑھی جائے گی. فرض تو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. اس لیے کہیں پر بھی ہوں، چاہے آپ اکیلے ایک ہوں، کوئی نہ پڑھ رہا ہو، آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، چاہے سب باتیں بنائیں. قیامت کے دن ان باتیں بنانے والوں کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے فیورٹ یہ ہوں گے یا آپ ہوں گے جو ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے آگے جھک جائیں؟
ہمیں اپنا مقام لوگوں کی نظر میں نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ وہاں ہم کیسے لگ رہے ہوں گے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات کپڑے کم ہوتے ہیں، بعض اوقات کپڑا پلیت ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر کوئی چارہ نہ ہو تو جس حال میں ہے نماز ادا کر لیں۔ پھر بیمار بھی ہو تو نماز نہ چھوڑیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ لیں، لیکن نماز نہ چھوڑیں۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کا مرض تھا، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھ لو، اگر اس کی طاقت نہیں تو بیٹھ جاؤ، اگر اس کی بھی نہیں تو پہلو کے بل لیٹ جاؤ، یعنی اگر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیکن نماز نہیں چھوڑو۔ حالت جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ پھر اگر کسی قسم کے کوئی خوف کی صورت ہو، کوئی پریشانی کا عالم ہو، تو بھی ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ دجال جیسا عظیم فتنہ جو زمین پہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس وقت بھی نماز کی حفاظت کرنی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال زمین میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ نے فرمایا 40 دن اور 1 دن سال کے برابر، 1 دن مہینے کے برابر، 1 دن ہفتے کے برابر ہو، اور باقی دن عام دنوں کے برابر۔ یعنی دجال جب آئے گا تو 40 دن رہے گا زمین، اور 1 دن 1 سال کا ہوگا، 1 دن 1 مہینے کا ہوگا، 1 دن 1 ویک کا ہوگا، اور باقی دن تمہارے دنوں کے برابر ہو۔ تو صحابہ کو سب سے زیادہ فکر پتہ کس چیز کی ہوئی؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن جو سال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھنی کافی ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کریں کہ سال میں کل کتنی پڑھی جاتی ہیں، تو اس ایک طویل ترین دن میں سال بھر کی نمازیں پڑھتے جانا، اندازے کے ساتھ پڑھتے جانا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بچوں کو بھی سب سے پہلے حکم کس چیز کا دیا جاتا؟ آپ نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز چھوڑنے پر مارو، اور ان کے بستر الگ کر دو۔ لڑکا لڑکی بہن بھائی بھی ہوں تو ان کو ایک کمرے میں ایک بستر میں مت رکھو جب تک کہ کوئی بڑا بیچ میں نہ ہو۔ پچھلے دنوں ایک بچی نے مجھے خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ میرا اور میرے بھائی کا کمرہ ایک تھا، الگ الگ بستر تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ میرا بھائی مجھے غلط طریقے سے چھیڑنا شروع ہو گیا، اور پھر میں بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی، اور رات کو اپنے کمرے میں اپنے کپڑے چینج کرنے لگی، اور میرا بھائی جاگتے ہوئے اور یوں پریٹینڈ کرتا تھا کہ وہ سو رہا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، تو کانپ کے رہ گئے کہ یار اب یہ کیا؟ ہم سمجھتے ہیں بہن بھائی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بہن بھائیوں کو بھی ایک بستر میں مت سلائیں، کٹھے نہ لیٹنے دیں، کیونکہ ان کے بیچ میں بھی شیطان آ جاتا ہے، اور ایسے کئی ایک خرابیوں کے واقعات آپ نے بھی سن رکھے ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر بھی عمل کرنا بہت ضروری۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی سرونٹ نماز پڑھتا ہو اس کو مارنے کی اجازت نہیں، یعنی جو نماز پڑھے اس کی سزا میں بھی کمی ہو جائے گی۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے آئے تو آپ کے پاس 2 غلام تھے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ایک غلام دے دیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے جو بھی چاہتے ہو لے لو۔ انہوں نے کہا آپ میرے لیے پسند کریں۔ آپ نے فرمایا یہ لے لو، اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر سے واپسی پر اس کو نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا کیونکہ وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، عزت والے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ قائم کرنے کی چیز، اور اس نماز کے قائم کرنے میں کیا ہے کہ انسان کا وضو درست ہو، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، یہ نہیں کہ جدھر بھی منہ آئے پڑھ لے۔ قیام ہو نماز میں، بعض لوگ دنیا کے سارے کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں، نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نماز نہیں ہوتی، اللہ یہ کہ نفل اگر کوئی پڑھے تو اس میں آدھا ثواب ہوتا ہے، لیکن فرض نماز کے لیے تو صحابہ اگر دیوار کے ساتھ بھی ٹیک لگانی پڑتی تو ٹیک لگا کے پڑھتے، لیکن بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے، اللہ کہ آپ کو ایسے چکر آ رہے ہوں کہ اتنی حالت خراب ہو کہ آپ میں سخت کمزوری اور آپ کھڑے نہ ہو سکتے ہو، پھر تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ دنیا کا کوئی اور کام کھڑے ہو کے کرتے ہیں تو نماز بھی کھڑے ہو کے پڑھنی ہوگی، کیونکہ اس میں قیام فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے، اچھی طرح وضو کرے اور خشوع و خضوع سے نماز ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے تو وہ نماز اس کے پچھلے سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، بشرطے کہ اس نے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن اس ساری اہمیت کے باوجود لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے اور نمازوں کو ضائع کر دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی نشانی بتایا کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن نماز کی پرواہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی نشانیاں ایک ایک کر کے ختم ہوتی جائیں گی اور اسلام بالکل اجنبی بن کے رہ جائے گا۔ جب ایک نشانی ختم ہوگی تو لوگ اس سے جو ملتی جلتی اس کو پکڑ لیں گے، اور سب سے پہلے حکم کی نشانی ٹوٹے گی اور سب سے آخر میں نماز کی، یعنی حکم کی نشانی ٹوٹے گی، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر آرگنائزیشن نہیں رہے گی اور
ان کے اندر انارکی ہو جائے گی. اور آخری حصے میں لوگ مسلمان کہیں گے خود کو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے. نماز پڑھنا اسلام کی نشانی ہے کہ فلاں شخص مسلمان ہے. مثلا ایک گیدرنگ جس سے مسلم نان مسلم سب اکٹھے ہوں، اور اگر مسلم اس میں اسے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بتا دے گی نا چیز، زبان سے نہ بھی بولیں کہ میں مسلم، کہ میں مسلمان ہوں، اس کا عمل بتا دے گا. لیکن ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ آئی ایم مسلم، لیکن وہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھتے. اور اس وقت بھی مختلف علاقوں میں گاؤں میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کتنے لوگوں کو نماز آتی اور کتنے پڑھتے ہیں. بلیو می، ہمارے بہت سے اسٹوڈنٹس جو پڑھ کر گاؤں میں واپس گئے، انہوں نے بتایا کہ بعض گاؤں میں پورے گاؤں میں ایک آدھ شخص کے سوا کسی کو سورت فاتحہ نہیں آتی. ان کے پاس جائے نماز نام کی چیز نہیں تھی، کوئی مسجد نہیں، وہاں کوئی نماز پڑھانے والا نہیں، کوئی نماز سکھانے والا نہیں. اور وہ کیا ہے؟ مسلمان. یعنی سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے اور سورج نکلتا ہے اور سورج ڈوبتا ہے، اور پوری بستی میں سے کوئی ایک بندہ اللہ کے آگے نہیں جھکتا. اور ایسی ایک نہیں کئی ایک بستیاں ہوں گی اس ملک کے اندر جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا. کس کا فرض بنتا ہے؟ ہم سب کا بنتا ہے. آپ کہیں گے گورنمنٹ کا بنتا ہے، ٹھیک ہے گورنمنٹ کا بھی بنتا ہے، لیکن میرا اور آپ سب کا بھی بنتا ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں فکر مند ہوں اور سب لوگ اپنے اپنے گاؤں والوں اور اپنے اپنے پیچھے والوں کی فکر کرنا شروع کر دیں، اور ایک باقاعدہ مہم چلائیں کہ جا کے پوچھیں کتنے بچے نماز پڑھتے ہیں، کتنے جوان نماز پڑھتے ہیں، کتنے مرد پڑھتے ہیں، کتنی عورتیں پڑھتی ہیں، اور کیا اگر پڑھتی ہیں تو ان کو پڑھنی بھی آتی. تو جب تک اس کو اہمیت نہیں دیں گے اور اس کو باقاعدہ ایک مہم کے طور پر نہیں لیں گے تو بات نہیں بنے گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نمازوں کو وقت سے ڈیلے کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا یہ چیز بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد سے گزر جائے گا. یعنی آئے گا مسجد، گھوم پھر کے واپس چلا جائے گا، نماز نہیں وہاں پڑھے گا، تحیت المسجد کی ادائیگی نہیں ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ اب کئی مسجدیں ایسی ہیں جو اتنی خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ لوگوں کے لیے وہ ایک مونیومنٹ بن گئی، ایک یادگار بن گئی، یا ایک دیکھنے کی چیز بن گئی. وہ وہاں جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے اس کی کاریگری، اس کے پینٹ، اس کے ڈیزائن، ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں اور 2 رکعت نماز وہاں ادا نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ نماز ہوتی کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا. کپڑوں پہ کڑھائی کی جاتی ہے نا، پھر کچھ ایسا گھسنے لگتے ہیں نا تو دھاگے اتر کے تو کپڑا بالکل صاف ہو جاتا ہے. فرمایا کہ کپڑوں کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام بھی مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی معلوم نہ رہے گا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کسے کہتے ہیں، کیا ہوتا ہے. اور ایک رات میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی. لوگوں میں سے جو بوڑھے مرد اور بوڑھی خواتین بچیں گی وہ کہیں گے ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ کہتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، اور اب ہم بھی یہی کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب بوسنیا کے بہت حالات خراب ہوئے پھر دنیا کو بوسنیا والوں کا پتا چلا تھا تو وہاں ایسی بہت سی مثالیں کہ ان لوگوں کو سوائے لا الہ الا اللہ کے اور کسی چیز کا نہیں پتا تھا کہ اسلام کیا ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی کئی ایک اسٹیٹس ایسی ہیں، دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اس سے آگے انہیں کسی چیز کا نہیں پتا. تو اللہ نے جس کام کے لیے بندوں کو پیدا کیا اگر وہ ہوم ورک کیے بغیر واپس چلے گئے تو پھر ہوگا کیا؟ کیا واپس آ کے اپنا دوبارہ کر سکیں گے؟ دوبارہ کوئی دنیا میں نہیں آ سکتا، چاہے وہ دن رات روئے کہ مجھے ایک چانس اور ملے، کسی کو بھی یہ چانس نہیں ملے گا. اور یاد رکھیے یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے کہ نماز کو سب سے زیادہ مشکل بناتا ہے. شیطان کی نماز سے دشمنی ہے، نماز سے دشمنی ہے شیطان کی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے، اور کیا تم باز آنے والے ہو؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیں نماز جب ہم شروع بھی کر دیتے تو شیطان اتنے خیال ڈالتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پڑھ کے بھی نہ پڑھے اور بندے کو یہ بھی نہ پتا اس نے کیا پڑھا. اور لٹرلی کئی دفعہ ایسے ہو جاتا ہے نا کہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنا پڑھا تھا، بولا 3 پڑھی تھی 4 پڑھی تھی، کہیں میں بھول تو نہیں گئی تھی. کتنا زیادہ نماز میں بھلواتا ہے کیونکہ اس نے خود سجدے سے انکار کیا تو وہ روتا پیٹتا ہے جب بندہ سجدہ کرنے لگ جاتا ہے، بندہ نمازوں کی پابندی کرنے لگتا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کھلم کھلا شیطان کا دوست ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھی، پھر پڑھ کے فرمایا میرے سامنے ایک شیطان آ گیا نماز میں، کوشش کرنے لگا میری نماز توڑ دے، یعنی اتنا ستانے لگا.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا اور مجھ پہ غالب نہیں آیا. پھر نماز میں شبہ تو وہ ضروری ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز میں شبہ پیدا کر دیتا ہے. پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. تم میں سے جب کوئی ایسا محسوس کرے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے، یعنی سجدہ سہو کر لے، تو اس سے پھر نماز مکمل ہو جائے گی. کیا آپ میں سے کبھی کسی کو نماز بھولی؟ کس کو؟ کوئی ہاتھ ایسا نہیں ہوگا جو نہ کھڑا ہو. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ نماز ہم ایسی ادا کریں کہ وہ نہ کرنے کے برابر، محنت بھی کریں اور وہ ضائع بھی ہو جائے. تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے. یعنی جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان آواز نکالتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کے بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹھ موڑ کے بھاگتا ہے، تکبیر ختم ہوتی ہے تو دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. کہتا ہے فلاں بات یاد کرو، فلاں یاد کرو، اور ان باتوں کی شیطان یاد دہانی کراتا ہے جن کا اسے کبھی خیال بھی نہ آیا ہو. ایسے ایسے آئیڈیاز نماز میں آنے لگتے ہیں، اور اس طرح اس کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی. اور یہ سراسر شیطان. تو آپ دیکھیے اگر نماز میں شیطان نہیں چھوڑتا تو باقی زندگی میں چھوڑ دے گا؟ تو ہمیں سے کون اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے سکتا ہے اور یہ کہہ سکتا ہے میں تو بڑا ہی نیک ہوں اور مجھے اب کسی مزید عبادت کی اور توبہ استغفار کی ضرورت نہیں. نہیں، ہم سب کو ضرورت ہے. تو ہم سب کو نماز میں شیطان کی کھیل سے بچنے کی ضرورت ہے. حضرت عثمان بن عفان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ میں نے جفت عدد میں نماز پڑھی یا طاق عدد میں، یعنی ایون یا آڈ نمبر کتنی رکعتیں پڑھی مجھے یاد نہیں رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اس بات سے بچاؤ کہ تمہاری نماز میں شیطان تم سے کھیلنے لگے، تمہیں غافل کر دے. خود کو کنٹرول کرو کہ شیطان کی باتوں میں نہ لگو کہ تمہیں بھلوا ہی دے کہ تم نے کیا پڑھا. تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے جفت اور طاق کا پتہ نہ چل سکے تو اسے سہو کے 2 سجدے کر لینے چاہیے کہ ان دونوں سے نماز مکمل ہو جاتی. تو آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص بھول گیا، مثلا 3 رکعتیں پڑھی یا 4، تو وہ ان کو کتنا بنا لے؟ 3. 1 رکعت اور پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. آپ ہاتھ کھڑا کر رہی تھی، اب آپ پوچھ لیجیے جی اگر غالب گمان ہے کہ 4 پڑھی ہے لیکن ایسے ہی شک پڑ گیا تو پھر آپ اور رکعت نہیں پڑھیں گے، پھر 2 سجدے آخر میں کر لیں گے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سجدے نماز کو مکمل کر دیں گے، شیطان کے شر کو دور کر دیں گے. جی آپ فرمائیے. اگر وہ ہمارے دائرہ کار میں، ہماری جان پہچان میں تو پوچھ ہوگی، لیکن اگر ہم ان کو جانتے نہیں ہیں تو بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ان تک پہنچے. آپ دیکھیں کہ جیسے آج آپ نے وقت نکال ہی لیا نا اس مجلس میں آنے کہ یاد تازہ ہو جائے. پڑھتے تو ہیں ہم نمازیں، لیکن جب دوبارہ سے انسان سنتا ہے تو اور فکر کرنے لگتا ہے، اور زیادہ دھیان دینے لگتا ہے، اوروں کی بھی فکر کرنے لگتا ہے اور کئی نئی باتیں بھی سیکھتا ہے. تو اسی طرح اپنے وقت کا کچھ حصہ ضرور نکالیں کہ جس میں آپ لوگوں کی تعلیم کا بندوبست کریں. اگر خود آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو کسی جاننے والے کو بلا کر اپنے گھر میں درس کروائیں، اپنے محلے میں کرائیں، ایسے سب لوگوں کو دعوت دیں. اگر آپ کا کوئی گاؤں ہے تو وہاں جا کر خود سارا انتظام کر کے سارے گاؤں کو بلائیں اور ان کے لیے درس کا انتظام کریں. اب تو اتنی آسانی ہو گئی ہے کہ اگر آپ ہر ہفتے نہیں جا سکتے، مہینے میں 1 دفعہ چلے جائیں اور ان کے پاس کیسٹس چھوڑائیں اور ان کو کہیں کہ یہ سنیں. وہ سنتے رہیں گے، کچھ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گے، پھر واپس جا کے آپ ان سے کہیں جو نہیں سمجھ آئی لائیں میں آپ کو سمجھاؤں، ان کو سمجھائیں. یعنی جو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا لکھا طبقہ، ان کو کتابیں بھی دے سکتے ہیں، آپ بکس دے سکتے ہیں. بڑی اچھی اچھی نماز پہ کتابیں آ گئی، چھوٹی بھی بڑی بھی ہر طرح کی موجود ہیں، وہ ان کو پڑھنے کے لیے دیں. لیکچر سنوائیں. اور جو لوگ بالکل ان پڑھ ہیں، میجورٹی تو ہمارے ملک کی ان پڑھ ہے، وہ پڑھ نہیں سکتی لیکن سن تو سکتی ہے، تو ان کو سننے کے لیے چیزیں دیں اور ان کے لیے بندوبست کریں. اب آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ کیسٹس بھی ختم ہو جائیں گی، ٹیپ ریکارڈر بھی ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے ہاتھوں میں موبائل ہے، موبائل کے میموری کارڈ جو ان پہ بھر کے لیکچرز آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں کہ اچھا یہ سنیں یہ کریں. جب تک ہم وہ کھولیں گے نہیں، کسی کو بتائیں گے نہیں، تو کسی کو کیا پتا چلے گا. کل پرسوں مجھے کسی نے ایک میل بھیجی اور انہوں نے بتایا کہ 94 ایئرس کے ایک شخص ہیں جنہوں نے World War II میں حصہ لیا ہے اور وہ روز مسجد میں جا کے نماز پڑھتے. تو اچانک تو انہوں نے نہیں شروع کر دی ہوگی نا، شروع سے عادت ہوگی مسجد جانے کی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کے اعضاء جسم سلامت رکھا اور اب بھی توفیق دی کہ وہ مسجد جائیں. آج 18 سال کا بچہ تو گھر میں سو رہا ہے اور 94 ایئرس کا بندہ مسجد جا رہا ہے. فرق کس چیز کا ہے؟ اہمیت کا فرق ہے نا. اس کو امپورٹنس پتا ہے
وہ بڑھاپے کے باوجود محنت کر رہا ہے اور یہ جوانی میں بھی غافل ہے. اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کرنا، ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا، ہمیں لوگوں کا خیر کی بات پہنچانے کی فکر کرنی ہوگی اور خود بھی اس کی پابندی کرنی ہوگی. اور کوئی کچھ آپ سے کہنا چاہیے؟ جی آپ فرمائیے. بس کوشش میں لگے رہیں، کیونکہ کوشش کرنا فرض ہے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ان کے لیے دعا بھی کریں. مختلف مواقع پر جب ان کا دل نرم ہو تو اس وقت انہیں اس کی تلقین کریں. بس کسی کو ضد میں نہ آنے دیں. کسی نے لکھا ہے جو شخص کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے کیا وہ جماعت کروا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ آخر کیوں کروائے؟ اگر کوئی اور موجود ہے تو اسی کو جماعت کروانی چاہیے، الا یہ کہ سب سے زیادہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جیسے قرآن کے کوئی قاری ہوتے ہیں، حافظ ہوتے ہیں، تو وہ حافظ ہے اور باقی کوئی حافظ نہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اس حافظ کو نماز پڑھانی ہوگی. لیکن کرسی پہ ساری نماز بیٹھ کے نہیں پڑھنی چاہیے، قیام کرنا چاہیے جب تک آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع اور سجدہ زمین پر کرنا چاہیے جب تک آپ کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر کرسی کی اجازت ہے، لیکن کرسی کے آگے میز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اشاروں سے بھی سجدہ ہو سکتا ہے اگر آپ جھک نہیں سکتے نیچے تک. آج کل چھوٹے نابالغ بچے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. آپ بتائیں ہم اپنے بچوں کو کیسے گائیڈ کریں؟ بس ان کو اپنی نگاہ سے اوجھل نہ کریں، ان کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں، ان کو اکیلے گلی بازار میں دودھ لینے اور دکان سے کچھ خریدنے مت بھیجیں. لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو حدود رکھی ہیں وہ بڑی اہم ہے. یعنی اگر گھر میں مرد نہیں ہے تو پھر آپ بچوں کو لے کے خود نکلیں، لیکن اکیلے بچوں کو گلی بازار میں مت کھیلنے دیں. اس میں سمجھتی ہوں کہ ماؤں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں مائیں بھی قصوروار ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ باپ جب گھر پہ نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، شوہر کی بات مانتی ہیں، اور وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. حافظات للغیب، غیب کے لیے، بما حفظ اللہ، جیسے اللہ نے ان کی حفاظت کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ان کے حقوق کی حفاظت کی تو وہ بھی شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے بچوں اور اپنے گھر والوں کی نگرانی کرتی ہیں، حفاظت کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی نگران ہے، بچوں کی نگران ہے، اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ بچوں کو کیوں چھوڑ دیا تھا اس طرح کہ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے. اسی طرح ہم بعض اوقات کزنز کے ساتھ ان کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ کوئی نہیں، چھوٹے ہی ہیں، ان کو ابھی کیا اتنی سمجھ نہیں. اس وقت میڈیا کی وجہ سے ہر چیز اتنی اوپن ہو چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر بھی وہ ساری معلومات ہیں جو کبھی بڑے بڑوں کو نہیں ہوتی تھی. جو نمازیں چھوٹ گئی ہوں ان کی گنتی معلوم نہ تو کیا کریں؟ کثرت سے نوافل پڑھیں، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا نا کہ جن کے فرائض کی کمی ہوگی وہ نوافل سے پوری کر دی جائے گی. اکثر علماء کہتے ہیں کہ آپ کے پاس وقت کم ہو تو صرف فرض پڑھ لیا کریں. کبھی کبھار تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ویسے ہی ساری زندگی ہماری بھاگ دوڑ کی اور بزی ہیں تو ہم صرف فرض پر گزارا کرتے رہیں. اکثر لوگ فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، جب سو کر اٹھتے ہیں تو باقاعدگی سے فجر پڑھ لیتے ہیں. کیا یہ طریقہ درست ہے؟ آپ ہی بتائیے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ خواب میں 2 فرشتے لے کر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کے سر پر پتھر مارا جاتا ہے اور سر کچلا جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ درست ہو جاتا ہے. تو انہوں نے اسے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو آپ کو یاد ہے کیا بتایا گیا تھا؟ یہ وہ شخص ہے جو فجر کی نماز میں سستی کرتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں فرماتے ہیں یہ مجھے دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، اور یہ سنت نماز ہے فجر کی. کہاں یہ کہ فرض کو کوئی چھوڑ دے؟ کیا استاد کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب وہ آئے تو اس کے شاگرد کھڑے ہوں؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. جب والدین اولاد کو نماز مار کر کہتے ہیں تو یہ بہت سختی سے پیش آتے ہیں. اکثر حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھے تو مارا جائے. آپ بتائیے رویہ بچوں کو نماز کا عادی کیا بنائے گا؟ دیکھیں اگر آپ نے اس سے پہلے حکم پر عمل کر لیا نا کہ 7 سال سے شروع کر لیا تو 3 سال میں ان کو نماز کی عادت پڑ چکی ہوگی، پھر ان کو 10 سال میں مارنا ہی نہیں پڑے گا. الا یہ کہ کوئی بہت ہی ایسا ڈھیٹ ہو تو اس میں بھی کیا ہے کہ انسان ایسی مارنا مارے کہ وہ بےچارے معصوم بچے جو ہیں وہ بے ہوشی ہو جائیں. یعنی اس میں انتقام لینے والی مار نہیں ہونی چاہیے. مطلب یہ کہ کوئی ایسی ضرب لگائے انسان کے سستی ان کی ختم ہو جائے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. شادی والے دن وقت پہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کیوں؟ آپ اتنا ہنگامہ اکٹھا ہی کیوں کرتے ہیں کہ آپ کی نماز رہ جائے؟ کیا جمع کر سکتے؟ نہیں، اپنے وقت پر ہی پڑھیں گے. کیا مشکل ہے؟ میں نے تو اپنی شادی کے دن سب نمازیں پڑھی، تو مجھے تو کوئی مشکل نہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ دیکھنا ہی یہ چاہتا ہے کہ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، مصروفیت کے موقع پر میں ان کو سب سے زیادہ پیارا ہوں یا نہیں، میری طرف آتے ہیں یا نہیں.
لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو جائے، رشتہ ہو گیا، اب جو ہی رشتہ ہوا بازاروں کے چکر شروع ہو گئے، نمازیں جانے لگی، شادی کا دن آیا نماز گئی، ولیمہ ہے نماز گئی، بعد میں شوہر کے ساتھ تعلق ہے نماز گئی۔ جس رب نے آپ کی دعا سنی، آپ کو گھر دیا، سب سے پہلے اسی کا حق بھلا دیا، کیا واپس اللہ کے پاس نہیں جانا؟ پھر کوئی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی۔ تو اس لیے خدا سے ڈرنا چاہیے۔ چلیے جزاکم اللہ خیرن، ٹائم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے، آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔